1992 میں جب یہ نواز شریف وزیر اعظم بنا تھا پہلی دفعہ، تو یہ سنگاپور کے دورے پر گیا. وہاں پر اس نے لی کوان یو ایک وزیر اعظم رہا تھا سنگاپور کا، 30 سال وہ وزیر اعظم رہا. اور اس نے جب وہ وزیر اعظم بنا تھا، سنگاپور ایک ناکام جزیرہ تھا، اس نے 30 سال میں محنت کر کے سنگاپور کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا کر دیا. اور پھر اس نے خود ریٹائرمنٹ لی سیاست سے، لیکن اس کی پارٹی نے پھر بھی اس کو وزیر بنا دیا، سینئر وزیر، تاکہ کابینہ میں مشاورت جاری رہے. تو نواز شریف وہاں گیا تو اس نے اس خواہش کا اظہار کیا ان کے وزیر اعظم سے کہ میں لی کوان یو سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس سے رابطہ کیا گیا. اس نے آدھا گھنٹہ ٹائم دیا. تو آدھے گھنٹے میں اس سے نواز شریف نے سوال کیا بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کیا پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ اس نے ایسے سر جھکایا، تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا نہیں، پاکستان نہیں ترقی کر سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا 3 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا آخرت پر یقین ہے، تم کہتے ہو آخرت بہتر ہونی چاہیے، دنیا بہتر ہوتی ہے ہو جائے، نہیں ہوتی نہ. تو پہلی وجہ یہ ہے، یہ اس کی اپنی بات ہے. بہرحال ہمیں یہ حکم ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کی بہتری کی پہلے دعا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہبانیت والی زندگی بسر کریں، درویش بن جائیں، یہ نہیں. دوسری اس نے بات یہ کی کہ پاکستان کے اندر فوج کی حکومت ہے، اور جس ملک میں فوج کی حکومت ہو وہ ملک کبھی ترقی. اور یہ دیکھ لیں 1992 کی بات، آج تک ملک ترقی. تیسری بات اس نے کی جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے. تیسری بات اس نے کی کہ میرے آباء و اجداد بھی ہندوستان سے یہاں آئے، اور اس نے کہا کہ میرا باپ وکیل تھا ہندوستان کے اندر، اور اس کے پاس مسلمان کلائنٹ بھی آتے تھے، ہندو کلائنٹ بھی آتے تھے کیس لے کر. ہندو کلائنٹ آتا، میرا باپ اس کا کیس سٹڈی کرتا اور دیکھتا کہ اس کے کیس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ کیس مضبوط نہیں ہے، یہ جیت نہیں سکتا. اسے مشورہ دیتا کہ تم جیت نہیں سکتے. تو وہ کہتا ٹھیک ہے جناب، آپ دوسرے فریق سے صلح کروا دیں، میری صلح کروا دیں. میں صلح کروا دیتا. کہتا ہے جب کوئی مسلمان میرے پاس آتا اس کا بھی اتفاق سے اگر کیس کمزور ہوتا، میں اسے یہی مشورہ دیتا کہ تم جیت نہیں سکتے، تمہارا کیس کمزور ہے. تو وہ کہتا ہے جناب تسی اپنی فیس پڑھو تے کیس کرو، میں لڑاں گا، میں لڑتے لڑتے اب کیس مر جاؤں گا، میرا پتر لڑے گا، میرا پوترا لڑے گا. وہ کہنے لگا جو قوم وراثت میں جھگڑے چھوڑ کر جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. جائیں عدالتوں کے اندر. ایک ہمارے دوست ہیں عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جھگڑا تھا یہ جائیداد کا، تو ابا جی مجھے عدالتوں میں لے جایا کرتے تھے، میں ابا جی کی انگلی پکڑ کر جایا کرتا تھا چھوٹا سا. اب وہ کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا بچہ میری انگلی پکڑ کر عدالت جا رہا. ابھی ان کے دوسرے جو پارٹی ہے وہ بڑی سٹرانگ پارٹی ہے، اوکاڈا کی یہ بات ہے، تو ان کے حق میں دوسری پارٹی کے حق میں ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا. اب یہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، مگر اس نے کہا نہیں، اللہ نے پتہ نہیں ساڑھے مقدر جائیداد نہیں لکھی. انہوں نے سپریم کورٹ اپیل نہیں کی، ورنہ اس میں بھی کئی سال لگے. ہمیں میرے باپ نے یہ کیس کیا تھا اور انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی ایم این اے کی پارٹی ہے ادھر کی، اور یہ غریب ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں، میں اپنے اگے نسل سے لڑائی منتقل نہیں کرنا چاہتا. تو میرے بھائیوں صلح کر لیں، صلح میں فائدہ ہے. اللہ بھی کہہ رہے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں فائدہ ہے. آپ دوسرے فقیر کی تمام فریق کی تمام شرطیں قبول کر لیں، پھر بھی آپ فائدے کے اندر ہیں، بہت سارے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.